بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا نُكَلِّفُ نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکیں جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو۔ اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہے، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص کو اتنی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تم ان کے مطابق دستور کے جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کرے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں گے تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضا مند ہو۔ یہ ان عورتوں کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے جن کو طلاق دیا ان کے شوہروں نے اور ان کی عدت گزر گئی۔ ایک طلاق دینے کے بعد جب اس کی عدت گزر گئی تو عورت دوسرے مردوں کے لیے بھی جائز ہو گئی، لیکن اگر وہی مرد اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کا پیغام دے گا۔ جب وہ نکاح کا پیغام دے گا نیا نکاح ہوگا اور نئی مہر رہے گی، اور وہ ایک طلاق جو تھی وہ اس کی زندگی بھر باقی رہے گی، کیونکہ 3 مہینے تک کہ وہ طلاق رجعی تھی، 3 مہینہ گزرنے کے بعد دونوں آپس میں دور ہو گئے، بائن ہو گئی۔ اب ایسی صورت میں جب وہ نکاح کا پیغام دے گا تو 2 چیزیں، نکاح کا پیغام کس کو دینا ہے؟ پہلی چیز نکاح کا پیغام عورت کے ولی کو اور عورت کو دینا ہے۔ عورت کا جو ولی ہے اس کی اجازت نکاح میں ضروری ہے، بالکل صاف حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں، اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، ولی کی اجازت ضروری ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنا خود کا نکاح نہ کرے یا کوئی عورت کسی عورت کی ولی نہ بنے۔ ولی کہتے کس کو ہے؟ ولی کہتے ہیں باپ کو۔ باپ اگر نہیں ہے تو چچا ہے، بھائی ہے، یہ رشتہ دار جو ہے یہ عورت کے ولی ہے۔ لیکن بالفرض اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کا اس قسم کا کوئی رشتہ دار بچا نہ ہو دنیا میں تو اس عورت کا ولی سلطان ہوتا ہے، یا اس علاقے کا جو معتبر عالم ہے وہ اس کا ولی ہو کر کے وہ نکاح پڑھا دے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق جب ہوتا ہے تو چونکہ گھروں میں کشیدگی ہو جاتی ہے
دونوں رشتوں میں کشیدگی ہوتی ہے، اور اس مرحلے میں کچھ باتیں ایسی زبانوں سے نکل جاتی ہے جس کی بنیاد پر دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ بات، اور ظاہر سی بات ہے عموماً ایک دوسرے کے مخاطبین جو ہوتے ہیں تو عورت کا شوہر ہوتا ہے، اس کے اہل خانہ ہوتے ہیں، اور ادھر سے عورت کا بھائی یا باپ ہوتے ہیں، ان لوگوں میں کچھ تلخ کلامی اور کچھ تلخی ہو جاتی ہے۔ اب بات ذرا سا سخت ہوتی ہے، کیونکہ غصے کی ایک نفسیات یہ ہے کہ آدمی غصے میں ایسے الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے جو سامنے والے کو شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کرے۔ کبھی کبھی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے لیکن یہ کرتا ہے وہ، اور باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب اسی شوہر کی طرف سے نکاح کا پیغام آتا ہے تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ولی ہیں وہ رضامند نہیں ہوتے ایسی صورت میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی کی جو بہن تھی جمیلہ نام تھا ان کا، معقل بن یسار کی، ان کا نکاح ہوا حضرت عدی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد حضرت عدی نے ان کو طلاق دیا۔ ایک طلاق دینے کے بعد عدت گزری، عدت گزرنے کے بعد جب حضرت عدی نے حضرت عاصم بن عدی نے پیغام بھیجا ان کو، تو ان کے بھائی نے سخت جملے کہے، کیونکہ کچھ تلخ و کلامی وغیرہ ہوئی تھی، وہ باتیں ان کے ذہن میں تھی، تو انہوں نے کہا سخت جملہ کار میں کہا کبھی اپنی بہن کا نکاح تم سے نہیں کروں گا۔ اور ادھر جو ان کی بہن تھی وہ اس بات پر رضامند تھی کہ دوبارہ ان کا عاصم بن عدی سے نکاح ہو جائے۔ یہ معاملہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ ایسی صورت میں جب عورت رضامند ہے تو تم رکاوٹ نہ ڈالو، روکو مت، اس کی اجازت دے دو۔ کیوں کہ نکاح میں جہاں ولی کی رضامندی ضروری ہے وہاں عورت کی بھی رضامندی ضروری ہے۔ عورت کی رضامندی کی دو شکلیں ہیں، اگر کنواری ہے، باکرہ ہے، تو باکرہ عورت کی رضامندی یہ ہے کہ وہ سر کے اشارے سے، یعنی سر اگر ہلا دے ہوئے مطلب رضامند ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اور اگر سیبہ ہے تو اس کو زبان سے، یعنی مطلقہ یا بیوہ ہے تو اس کو زبان سے پوچھا جائے گا، اور وہاں کہے گی تو مانا جائے گا۔ ایک صورت اور ہے کہ اگر کسی خاتون کا نکاح زبردستی کر دیا جائے اور وہ رضامند نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاملہ عدالت میں لے کر جائے، اور عدالت میں جب لے کر جائے گی تو قاضی کو یہ اختیار ہوگا کہ اس نکاح کو فسخ کر دے گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام لوگوں کو حقوق دیا ہے اسلام نے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک خاتون کا نکاح ہوا، ایک خاتون کا نکاح ہونے والا تھا لیکن وہ رضامند نہیں تھی اس رشتے پر۔ انہوں نے انصار کے کچھ لوگوں سے کہا یہ بات، تو انصار کے لوگوں نے کہا تم کیوں فکر کرتی ہو، فلاں فلاں کا نکاح ہوا تھا، اللہ کے نبی کو جب اس کا علم ہوا کہ زبردستی وہ نکاح کیا گیا ہے تو آپ نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ آپ کیوں اس پر خوفزدہ ہو، کیوں ڈر رہی ہو؟ اللہ کے نبی کی جناب میں لے کر کے جانا مقدمہ، زبردستی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو نکاح کے لیے نکاح کرنے والوں کی رضامندی اور لڑکی کے ولی کی رضامندی دونوں کے دونوں ضروری ہے۔ رضامندی کا طریقہ باکرہ کا اشارہ ہے، کنواری کا اور سیبہ کا زبان سے کہنا ہے۔ اللہ نے کہا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں گے تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم وأطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہے۔ یہ جملہ جو کہا گیا ہے بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ کس کے لیے ہے یہ باتیں؟ جسے اللہ پر اور قیامت پر یقین ہے، ایمان ہے، اس کے لیے یہ جملہ۔ جب ایمان والوں سے یہ کہا گیا تو آدمی کو یہاں پر جب عملی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ ہو تو فوراً اس کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہیے۔ میں نے صحابی کا جو واقعہ بتایا بڑا غصہ تھا ان کو، لیکن جیسے ہی اللہ کا یہ حکم آیا فوراً اپنی بات کو واپس لے لیا اور اجازت دے دی نکاح کی۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کا حکم، نبی کا فرمان بتا دیا جائے بس آدمی کو وہیں فوراً آمنا صدقنا کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نصیحت انہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ اب قیامت کیوں؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے حکم کو مانے گا، اور اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ لے آئے گا،
ذرے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ ہوگا تو اللہ لے آئے گا۔ اب یہ نافرمانی اگر رہے گی تو قیامت کے روز وہ آئے گی، اور اگر ہم نے اپنے دل پر جبر کر کے اور اللہ کے حکم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بھی دے گا جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ دوسری بات، قیامت پر جب ایمان ہوتا ہے تو اس کا بے شمار فائدے میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ بے شمار فائدے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیے تو ایک چیز ملے گی آپ کو کہ مکی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، تو مکہ کے لوگوں کی دینی، اخلاقی، سماجی، معاشی اگر بتائی جائے صورتحال تو حیرت ہوتی ہے۔ عقیدے کا معاملہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں 300 سے زیادہ بت تھے، ان کا معاملہ یہ تھا، شگون لیا کرتے تھے وہ ہر چیز میں، یہ بیماری تھی ان کے ہاں، اور آپسی لڑائی، معمولی باتوں پر تلواریں نکلتی اور نسلوں میں جنگ چلتی، دشمنی اتنی تھی، اپنی تنہائی کے گناہ شعر میں بیان کیا کرتے تھے، شراب ان کی گھٹی میں تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، اخلاقی گراوٹ اس موڑ پر تھی کہ ایک قبیلہ تھا، اگر سوتیلی ماں ہوتی، باپ کی وفات ہو جاتی تو بیٹا اس سے نکاح کر لیا کرتا تھا سوتیلی ماں سے، ایک ایک عورت سے 10 لوگ نکاح کیا کرتے تھے، اخلاقی گراوٹ کا یہ معاملہ تھا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ صورتحال ہے اس معاشرے کی، کچھ خوبیاں بھی تھی بڑی زبردست، خوبیاں ایسی تھی کہ اگر زبان دے دیا تو اس کی پاسداری میں وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہاں تھے کہ ایسے دھنی تھے۔ مہمان نوازی کا یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی آدمی کے پاس ایک اونٹ ہوتا اور رات میں ان کے گھر مہمان آ جاتا تو صبح اس کے اہل خانہ کا کیا ہوگا اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ اونٹ کو کاٹ کر کے مہمان کو کھلاتا تھا، بھوکے نہیں سونے دیتا تھا۔ بہت ساری خوبیاں تھیں جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کے کاندھوں پر قیامت تک کے ہدایت کی ذمہ داری رکھی۔ اللہ کے نبی نے کس نسخے کے ذریعے ان کی اصلاح کی تھی؟ کون سا نسخہ آزمایا تھا جس کی بنیاد پر یہ سماج، وہ سماج اور معاشرہ جو ظلم اور گناہ کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، پوری دنیا کے لیے روشن مینار بن گیا۔ تاریخ انسانی ایسا معاشرہ پیش کرنے سے قاصر ہے، اس کا دامن خالی ہے۔ کون سا نسخہ تھا؟ آج ہم لوگ اصلاح معاشرہ کی تحریکیں چلاتے ہیں، اپنے گھر میں اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے وہ نسخہ دیا ہے۔ 2 چیزوں پر اللہ کے رسول نے مکی زندگی میں محنت کی ہے، 2 چیزوں پر۔ ایک ہے عقیدہ توحید، پہلی چیز یہ عقیدہ توحید جو ہے، یہ اس پر سب سے زیادہ محنت ہونا چاہیے کہ آدمی کو یہ معلوم پڑے کہ اس کا رب کون ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا اختیار، یہ سب اس کے دل میں جب اتر جاتا ہے تو اللہ سے محبت اس کی 2 آتشیں ہوتی ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر محبت اس مقام پر پہنچتی ہے کہ اس کے حکم پر مسکراتے ہوئے جان دے دینا، مسکراتے ہوئے گھر بار قربان کر دینا، بدن کے کپڑوں پر گھر سے نکل جانا، رشتے ناتوں کی پرواہ نہ کرنا، ہر چیز اس کو چھوٹی لگتی ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے سامنے۔ یہ حضرت انس بن نضر کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو احد کے پہاڑ کے اس پیچھے سے جنت کی لپیٹیں آ رہی ہے، اللہ کی قسم اگر تمہاری آنکھ کی پتلی بھی حرکت کرتی رہے اور اللہ کے رسول کو کچھ ہو گیا تو تم اللہ کے یہاں کوئی جواب نہ دے سکو گے۔ یہ اپنے بدن، حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں ابو جہل کو مارے تھے، تو جب ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے حملہ کیا تو ابو جہل کے لڑکے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، وہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پلٹ کر وار کیا تو حضرت معاذ کے کاندھے پر وہ تلوار لگی اور چمڑی صرف رہ گئی، پورا ہاتھ کٹ گیا، لٹک رہا تھا۔ جب یہ تلوار چلاتے میدان جنگ میں تو نیچے کا کعبہ جب کھینچتے تو یہ ہاتھ جھوٹتا ہوا آ کر کبھی تلوار سے ٹکرا جاتا۔ تھوڑی دیر تک آپ اسی طرح تلوار چلاتے رہے، اللہ اکبر، یہ تھی ان کی اللہ کے لیے قربانی کہ راستے کی رکاوٹوں کو اللہ کی رضا کے لیے اس طرح قربان کرتے تھے۔ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنے اس پیر کو، اس ہاتھ کو زمین پر رکھا جو اللہ کے راستے میں تلوار چلانے میں رکاوٹ بن رہا تھا، اور جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو چمڑی لگی ہوئی تھی وہ الگ ہو گئی، وہ ہاتھ جو اللہ کے راستے میں حائل تھا اس کو بھی دور کر دیا۔ توحید پہلی چیز، بندگی کا شعور آتا ہے اس میں جب اللہ کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو، اور سارے لوگوں کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور کیسا ہے پھر اس کا جھکنے کا انداز، پوری کائنات اس کو جھکا نہیں پاتی کیونکہ رب کے سامنے وہ جھک چکا ہوتا ہے۔ یہ حضرت سمیہ، ابو جہل کہتا ہے بول عقیدہ دے گی یا جان؟ کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز مانگ لی تو نے، عقیدے کے سامنے عقیدے کی قیمت کہاں جانتا ہے تو؟ برچھی ماری شرمگاہ پر شہید کر دیا، پہلی شہیدہ اسلام کی،
وہ بوڑھی خاتون وقت کے فرعون ابو جہل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کس بنیاد پر بات کر رہی تھی؟ یہی توحید تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابہ کرام کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے، مشہور واقعہ ہے، نصرانی بادشاہ کو معلوم پڑا کہ اس قافلے میں ایک اللہ کے نبی کا ساتھی بھی ہے، سب کو گرفتار کر کے ملوایا اور کہا دین چھوڑ دو، بے پناہ مال دوں گا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے تم کو مال کا اندازہ نہیں ہے، آدھی سلطنت۔ آپ کہتے ہیں بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ نے کہا نا متاع دنیا قلیل، پوری دنیا کے متاع قلیل ہے عقیدے کے سامنے۔ اس کے بعد کہتا ہے اپنی بیٹی جو بہت حسین و خوبصورت تھی اس سے نکاح کروا دوں گا، تب بھی انکار کیا۔ کہا اب ایسی اذیت ناک موت دوں گا کہ اس کے تصور سے تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ کہا پرواہ نہیں۔ پھر مشہور واقعہ ہے کہ ایک دیگ منگائی تانبے کی، اس کو بالکل لال کیا اور ان کے ایک ساتھی کو اس میں ڈال دیا۔ اب تانبے کی لال دیگ میں اگر کسی آدمی کو ڈالا جائے تو چند تھوڑی دیر میں آدمی بالکل جل بھن جائے، جل بھن کر وہ بالکل ختم ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سمجھا کہ شاید خوف سے رونے لگے، بلایا، کہا فیصلہ تبدیل کیا؟ کہا نہیں، تو سمجھ نہیں پایا، میں اس لیے نہیں رویا کہ موت بڑی اذیت ناک ہے، میں تو اس لیے رویا کہ جب میں تصور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں سر سے لے کر پیر تک ہر جگہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ایسا لگتا ہے یہ دنیا نعمتوں کا دسترخوان ہے، اللہ نے بچھا دیا ہے، جتنا حصہ چاہتا ہوں اس میں سے لے لیتا ہوں نعمتوں میں سے۔ میں پیدا نہیں ہوا تھا ابھی کہ میری ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کیا، محبت کے ایسے جذبات ڈالے اس کے دل میں کہ میرا پاخانہ بھی انتہائی اپنائیت سے صاف کرتی تھی، ایسے ہاتھوں میں اس نے مجھ کو دیا، مجھ کو بولنا نہیں آتا تھا لیکن میری بھوک سمجھ لیتی تھی، وہ ایسے ہاتھوں میں دیا اس رب نے۔ جب اس کی نعمتیں دیکھتا ہوں اور اس کے راستے میں قربانی دینے کی جب بات آئی تو صرف ایک جان اپنی مفلسی اور قلاشی پر رو رہا ہوں، کاش رب نے ہر روئے میں جان دی ہوتی تھی اور اس کے راستے میں قربان کرتا۔ یہ عقیدہ ہے آدمی کو اس مقام پر کہ قربانی دینے کے بعد آدمی خوش ہوتا ہے، نیکی میں لذت ملتی ہے۔ توحید یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی عمل ہوا بس اس کی سرور اور اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں اس غزوے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو؟ کہا اللہ تعالیٰ کی جنت۔ کھجور یا گوشت کچھ کھا رہے تھے، پھینک دیا اور کہا اس میں اور جنت میں اتنی دیر، جنت میں جانے میں، اور اس کے بعد لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کتنے ہی واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو پہلی چیز، دوسری عقیدہ، دوسری چیز قیامت، آخرت کے سامنے جواب دہی کا احساس، اس پر اللہ کے نبی نے محنت کی۔ یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ جتنا مضبوط ہوتا ہے بندگی اتنی سیدھی ہوتی ہے، بندوں کے معاملات اتنے سیدھے ہوتے ہیں، بندگی توحید سیدھی کرتی ہے، اور بندوں کے معاملات عقیدہ آخرت۔ چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ جب ایک آدمی کسی سے معاملہ کرتا ہے اور اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے آخرت، تو سامنے وہ شخص نہیں ہوتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے جناب میں محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو سامنے کتنا بھی کمزور آدمی ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، اس کو صرف ساری قوتوں کے مالک اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، ظلم سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، انصاف کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے ڈگمگاتا نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو مسعود بہت دولت مند ہے، ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، صرف ایک جملہ، ابو مسعود جتنا غلبہ اور اختیار تم اپنے اس غلام پر رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ غلبہ اور اختیار اللہ تم پر رکھتا ہے۔ فوراً چھڑی پھینک دی، غلام کو آزاد کر دیا۔ کیوں؟ کہ اب غلام کا اور ابو مسعود کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ابو مسعود کا تصور یہ تھا کہ رب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ تصور بدل جاتا ہے، عقیدہ آخرت۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، کیسے انسانی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ہم انقلاب چاہتے ہیں، ہم اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں۔ کائنات کے امام، دنیا کے سب سے بڑے مصلح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ دیا ہے، ہم اس کو استعمال کریں۔ وہ نسخہ پتے جھاڑنے سے نہیں، جڑ پروا رہے۔ کیسا نسخہ ہے یہ؟ مرثد بن ابی مرثد غنوی کو ایک عورت خاتون جنا کی دعوت دیتی ہے، کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا۔ نفس پر اتنا کنٹرول کہ اب اپنی نفسانی خواہشات میں رب کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھ کر کے استعمال کروں گا۔
اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہم لوگ ایک واقعہ بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو غار میں پھنسے تھے، گناہ سے آخرت کا تصور کیسے روکتا ہے۔ اس میں وہ جو عورت جس کو اس کے چچا زاد بھائی نے گناہ کے ارادے سے تنہائی میں بلایا، اس کے جملے دیکھیے کہ جب بالکل وہ گناہ کے لیے تیار ہو گیا تو روایت کے الفاظ ہیں اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کا بھائی کہتا ہے لذت و سرور اور لطف کے اس مرحلے پر کیسے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا؟ بڑا پیارا جواب دیتی ہے وہ مومنہ عفیفہ خاتون، اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، کہتی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جواب دہی کے خوف نے کہ اس مالک کے سامنے اس گناہ کا جواب دینے کے لیے جب کھڑی کی جاؤں گی تو کیسے جواب دوں گی؟ جھٹکے سے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے تم مجبور اور بےکس ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، مجھ کو تو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، مجھ کو زیادہ حق ہے کہ میں اللہ سے ڈروں۔ یہ تنہائی میں گناہ پر غالب آنے کے بعد بھی آدمی گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں، پکڑے جانے کا خوف۔ اکثر کہتا ہوں میں، آپ یہاں روڈ پر کھڑے ہو جائیے، 3 نوجوان ایک موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف ان کو روک کر کہیے کہ اگلے چوراہے پر ٹریفک والا کھڑا ہوا ہے، منظر دیکھ لیجئے کیا ہوگا۔ اس میں سے یا تو ایک نوجوان اتر جائے گا، سیٹ چھوڑ دے گا، اور یا تو اسٹیئرنگ گھوم کر کے دوسری گلی میں چلی جائے گی کہ اب باریک گلی سے نکلو۔ یہ ہے پکڑے جانے کا خوف ہوا، سیٹ چھوڑی یا اسٹیئرنگ گھوم گئی۔ آخرت کا کامل یقین ہم کو سیٹ چھوڑوا دے گا گناہوں کی، گناہوں کے راستے سے ہماری زندگی کی اسٹیئرنگ گھوم کر کے نیکیوں کے راستے پر چلنے لگے گی۔ یہ کامل یقین، یہ تو معمولی چیز ہے، وہاں پر تو کچھ لے دے کر کے بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قیامت کے دن پر یقین ہے وہ، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اب صفائی اور پاکیزگی، اللہ کے حکم کو مانا۔ ہم لوگوں کو خدشہ لگتا ہے پیچھے تو ایسا کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ نہ، سارے خدشات کو دور کر دو، دل صاف کر لو۔ پاکیزگی ہے اس میں کہ تم گناہ سے، نافرمانی سے بچ گئے، پاکیزگی ہے اس میں۔ اور آگے جو جملہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آیت کے آخری میں یہ جو جملہ آتا ہے، اللہ کی کوئی صفت، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ پہلے جو جھگڑے کیے تھے اب اس کا کفارہ تو نہیں ادا کریں گے کہ محبت 2 آتشہ ہو جائے گی، اب یہ تو نہیں ہو، یہ وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اللہ کیسا جاننے والا ہے، اللہ کیسے علم والا ہے، کبھی اس پر کہی جائے تو بات بڑی طویل ہوگی، میں اشارہ کروں، صرف اشارہ۔ اللہ کیسے جاننے والا ہے، کیسا علیم ہے وہ دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں، ہم لوگ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ ایک درختوں میں کتنی پتیاں ہیں اس کا شمار کر سکتے ہیں، کتنی ٹہنیاں ہیں، کتنے قسم کے پھل ہیں، ہر پھل کی کیا کیا خصوصیت ہے، صرف ایک پہلو لے رہا ہوں۔ کتنے جانور ہیں، کتنے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، کتنے ہیں جو رینگتے ہیں، کتنے ہیں جو دریاؤں میں اور سمندروں میں تیرتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ کاؤنٹنگ، ابھی ان کی خوبیاں، ان کی زندگی، ان کی خوراک، یہ سب وہ علیم و خبیر سب کچھ جانتا ہے۔ کل کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے فیصلے پر سر جھکا لو۔ آپ اپنے اندازے اٹکل پچو نہ لگاؤ۔ کبھی کبھی کوئی لڑکا رہتا ہے بچپن سے لے کر جوانی تک کے لاؤبالی، سنجیدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اچانک اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے کہ باپ اور ماں کی آنکھوں کا نور ہو جاتا ہے، سارے بھائی بہنوں کا سہارا ہو جاتا ہے، انتہائی زبردست تبدیلی۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ آگے کی آیت کا میں صرف ترجمہ پڑھ دوں گا کیونکہ ایک مفصل بحث ہے وہاں پر، اور ہماری سماجی زندگی سے بڑی تعلق رکھنے والی وہ بحث ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ اللہ کا جو حکم جب آئے تو ہمارے لیے بظاہر اس کو اچھا اور برا نظر آئے، مگر ہماری نظریں نہیں جاتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بحث میں کہا ہے، لڑکوں کا اتنا، لڑکیوں کا اتنا۔ کبھی کبھی ہمارا کوئی لڑکا بہت فرما بردار ہوتا ہے تو طبیعت ہوتی ہے اس کو کچھ دادا دے دو، کوئی نافرمان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو تو دے دے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے مرنے کے بعد کون کتنی دعا کرے گا، کون تمہاری آخرت کا ذخیرہ ہوگا، کون ہے جو اس پیسے کا صحیح استعمال کرے گا جائز، اور کون ہے جو ناجائز استعمال کرے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قلم اللہ نے چلا دیا ہے۔ اب تم اپنی محبت اور نفرت اس کے رویے کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو تبدیل نہ کرو۔ اللہ نے اپنے احکامات تمہارے محبت و نفرت
اور تمہاری اولاد کے رویہ کی وجہ سے نہیں رکھا ہے، اللہ نے انصاف کیا، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو دل پر کتنا بھی بار ہو لیکن اس کا مان لینا، یہی تو ایمان ہے، ایمان کی لذت یہی ہے۔ اللہ کی جنت بڑا قیمتی سامان ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ نے کیا کہا قرآن میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، یہ وعدہ اللہ نے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں کیا، اور اللہ سے سچا وعدہ کرنے والا کون؟ تو ہم نے بیچ دیا ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، صبغہ رنگوں میں بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگنا یہ ہے کہ بندگی اللہ کی رضا اور خوشنودی والی اور اس کے احکامات والی ہو جائے۔ یہ میں اب ترجمہ کر دیتا ہوں اس آیت کا۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا، یہ ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ 2 سال پلانا ہی ہے، اگر پلانا چاہیں تو یہ احکامات جو ہیں اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہے۔ ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں میں کچھ گناہ نہیں۔ اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تم ان کے مطابق دستور کے جو دینا ہو ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جانتے رہو اللہ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ بڑے زبردست احکامات ہیں جو اپنی زندگی میں جس کی ضرورت پڑتی ہے، آئندہ ہفتہ انشاءاللہ ان چیز کی تفصیلات بیان کی جائے گی، کیونکہ دودھ پلانا رضاعت کی بنیاد پر اگر کسی ایک عورت کا دودھ 2 بچوں نے پی لیا تو کتنا پینا، کس مدت میں پینا، یہ پوری تفصیلی بحث کی گئی ہے، وہ اپنے مقام پر آئے گی۔ میں یہاں صرف اختصار سے بتا دوں تو دودھ پلانے سے رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں۔ جب رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں تو جیسے سگے بھائی بہن کا معاملہ ہے کہ ان کے آپس میں رشتے حرام ہیں اور ان کے باپ، ان کی ماں، ان کی خالہ، تو ایسے ہی رضاعی بہن کے اور بھائی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ان کے بھی تمام وہ رشتہ دار جو نسبی ہیں وہ تمام کے تمام رضاعت کی بنیاد پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اور رشتے حرام ہونے کی 2 شکلیں ہیں، ایک ہے حرمت عارضیہ اور ایک ہے حرمت دائمیہ۔ حرمت عارضیہ کس کو کہتے ہیں؟ کچھ رشتے کسی وجہ سے حرام ہوتے ہیں عارضی طور پر، بعد میں حلال ہو جاتے ہیں۔ کچھ رشتے ہیں جو حرمت دائمیہ ہمیشہ حرام رہتے ہیں، میں اس کے مقام پر بحث کروں گا یا اشارے میں ضرور بتا دوں۔ حرمت عارضیہ مطلب کوئی خاتون کسی آدمی کے نکاح میں، حرمت عارضیہ پوری دنیا کے لیے حرام ہے، لیکن اس کا شوہر اگر اس کو طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے تو یہ حرمت ختم ہو گئی۔ اب اس سے جو بھی لوگ ہیں، خونی رشتہ دار نہ ہو اور رضاعی، تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ حرمت عارضیہ ہے۔ کوئی آدمی جو ہے اس کے عقد میں اس کی بیوی جو ہے، اس کی بہن اس کے اوپر حرام ہے، یعنی سالی، 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے، لیکن یہ حرمت عارضیہ ہے۔ اگر اس کی بیوی کی وفات ہو گئی یا اس نے طلاق دے دیا تو وہ سالی سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے حرمت عارضیہ، ایک ہوتی ہے حرمت دائمیہ۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ اس کے مقام پر بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کیسے بھی مزاج حالات ہوں لیکن اللہ تیری نازل کردہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ دل میں ایسی محبت تیری راسخ کر دے کہ تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں، کشادگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تیرے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ نیکیوں پر خوش ہونے والا بنا، نیکیوں پر سبقت کرنے والا بنا، گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما رب العالمین۔ اللہ تیرے احکامات پر، تیرے نازل کردہ احکامات پر عمل کی توفیق دے، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔